انڈیپینڈنس اپیرنٹلی ہمیں 1947 14 اگست کو جو ہے وہ مل گئی. کس چیز سے آزادی ملی اس پہ تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں. آزادی ہمیشہ قوموں کو، افراد کو، لوگوں کو، عوام کو ملا کرتی ہے سوچنے کی. آزادی ملتی ہے بولنے کی، آزادی ملتی ہے عبادت کرنے کی، آزادی ملتی ہے اپنے نظریات کو فالو کرنے کی. Are we following the ideology set by Mr. Jinnah? ایک حد تک تو اس اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ ہم ٹھیک کہہ سکتے ہیں. وہ ٹھیک اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کو ویسے ہی سوچنے کی آزادی ہے جو پاکستان کے مسلمانوں کو ہے؟ یقیناً نہیں. امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو ایسے ہی بولنے کی آزادی ہے جیسے پاکستان میں ہے؟ بالکل نہیں. یہاں تک تو ہم نے ٹھیک کیا، لے لی آزادی. اسی طرح سے ریاست کا کام ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ. اس کے بنیادی حقوق کے اندر سب سے پہلے اس کی جان کا تحفظ ہے. یقیناً ہندوستان میں مسلمانوں کو وہ تحفظ حاصل نہیں ہے جو ہمیں یہاں پر حاصل ہے. کیا آکیپائڈ کشمیر کے اندر، یعنی جو ہندوستان کے پاس کشمیر ہے، کیا اس کے اندر مسلمان اسی طرح سے سکھ کے سانس کے ساتھ جی رہے ہیں جیسے پاکستان میں جی رہے ہیں؟ ایسے نہیں ہے. سو وی آر بلیسڈ دیٹ وی ہیو آر اون کنٹری کہ ہمیں 1947 میں کچھ ڈیڈیکیٹڈ جو ہے لیڈرز کی وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے ہمیں ہمارا ملک مل گیا. سیکریفائسز دے دی ہم نے، ہمارا ملک مل گیا. اس کے بعد جان کے تحفظ کے بعد مال کا تحفظ آ جاتا ہے. یقیناً امریکہ میں، برطانیہ میں یا انگریزوں کے زیر اثر آج بھی ہم ہوتے تو نہ ہماری جان کا تحفظ تھا، نہ ہمارے مال کا تحفظ تھا، نہ ہماری عبادتوں، ہمارے خداؤں کا بھی تحفظ ہے وہ وہاں نہیں تھا. کیا ہم نماز ہندوستان میں، برطانیہ میں اس آزادی سے پڑھ سکتے ہیں جیسے ہم یہاں اپنے ملک میں پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں تک ہماری انڈیپینڈنس بالکل ٹھیک ہمیں ملی. اب اس انڈیپینڈنس کے بعد ہم جس سٹیج پہ آج کھڑے ہیں، have we achieved our goals؟ ہم نے اپنی آئیڈیالوجی کی اکارڈنگلی، جو مسٹر جناح نے آئیڈیالوجی ہمیں دی، جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ ٹیمپل میں جائیں پاکستان میں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ گرجا گھروں میں جائیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو ہم نے اس آزادی کو اچیو کر لیا، اس انڈیپینڈنس کو ہم نے اچیو کر لیا. دیر آر لیپسز، دیر آر فلاز. ہم نے چیزیں سیپریشن کی حد تک تو ٹھیک کر لی، لیکن اچیو کرنے کی حد تک ہم بہت پیچھے ہیں. یاد رکھیں، عوام کو دو طرح سے جیتا جاتا ہے. کسی بھی ریاست کی، کسی بھی ملک کی عوام کو دو طرح سے جیتا جاتا ہے. یا آپ بندوق کے زور پہ جیت لیں، یا آپ اخلاق اور دل سے جیت لیں. کیا پاکستان کی عوام کو بندوق کے زور سے جیتا جا سکتا ہے؟ کیا امریکہ نے افغانیوں کو بندوق کے زور سے جیت لیا؟ کیا انگریزوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو بندوق کے زور سے جیت لیا؟ بندوق کے زور سے جیتی گئی یا قائم کی گئی ریاست یا اقتدار عارضی ہوتا ہے ہمیشہ. اگر کچھ مستقل ہے تو وہ اخلاق سے جیتا ہوا انسان ہے، اور یہ اخلاق سے جیتا ہوا انسان ہسٹری میں صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ہی شخص یہ کر سکتا تھا، وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے جو ہے وہ عوام کے دل کو جیتا، اور ایک ایسی ریاست قائم کی جسے آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے خراب ضرور کر دیا، مسلمان ریاست جسے کہتے ہیں. لیکن آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود مسلمانوں کا وجود بھی ہے، اور مسلمان دنیا کے ہر کونے میں اپنے نبی کے اور اپنے اللہ کے ماننے والے موجود ہیں.
ابھی ٹھیک کیسے ہوں گی یہ ساری چیزیں؟ آج جو حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، کیا وہ ہماری مرضی سے ہیں؟ کیا وہ آپ کی مرضی سے ہیں؟ کیا وہ ہمارے والدین کی مرضی سے ہیں؟ کیا یہاں کے رہنے والے شہریوں کی مرضی سے ہیں؟ یقیناً یہ انہیں بھی سوچنا چاہیے اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ میں بالکل آپ لوگوں کو اس چیز کے لیے آمادہ نہیں کر رہا کہ ہمیں کوئی وائلیشن کرنی چاہیے، ہمیں کوئی توڑ پھوڑ کرنی چاہیے۔ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، توڑ پھوڑ جو ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ توڑ پھوڑ سے ہم نے صرف اپنا گھر کا نقصان کرنا ہے۔ یو پیپل ہیو دا رسپانسبلٹی ناؤ۔ محمد علی جناح نے جب بھی امید لگائی، اسٹوڈنٹس کے ساتھ لگائی، نوجوانوں کے ساتھ لگائی۔ فارچونیٹلی پاکستان کا 60% پاپولیشن کا حصہ وہ یوتھ پر مبنی ہے، نوجوانوں پر مبنی ہے۔ کسی ملک میں اگر کوئی انقلاب لا سکتا ہے تو وہ آپ لوگ ہیں، وہ آپ کی کمیونٹی ہے۔ سمجھ کے ساتھ انقلاب آتا ہے، شعور کے ساتھ انقلاب آتا ہے، اور وہ سمجھ آپ کو صرف اور صرف ایجوکیشن دے سکتی ہے۔ وہ سمجھ آپ کو مال اور بہت سارا پیسہ کبھی نہیں دے سکے گا۔ بہت سارا پیسہ اور بہت سارا مال جو ہے وہ سعودی عرب کے پاس موجود ہے، عرب کنٹریز کے پاس موجود ہے، بٹ دے آر ناٹ کالڈ ڈیولپڈ کنٹریز۔ بہت پیچھے ہیں وہ لوگ، انہوں نے اسٹرگل کر کے ملک کو جو ہے وہ نہیں جیتا، انہیں بنی بنائی ریاست قائم کر کے دی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آج وہ صرف اور صرف انہی کے نام کے اوپر اپنی ریاست کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ ہم لوگوں نے اسٹرگل کر کے لیے، ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے بہت اسٹرگل کیا، سیکریفائسز دی ہیں۔ سب سے بڑی سیکریفائس کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی جان ہی دے دیں؟ تو ہم لوگوں نے جان دی ہے، جان ضائع کرنے کے لیے نہیں دی۔ ایک ایسی ریاست بنانے کے لیے ہم لوگوں نے یا ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانیں دیں کہ جس ریاست کی لوگ مثال دیں، وہ مثال آپ بنیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہی حال ہے پاکستان کو آگے لے جانے کا، ٹو ڈیولپ یور سینس، ڈیولپ یور انڈرسٹینڈنگ، ٹو سی واٹس ہیپننگ اراؤنڈ۔ ہمارے ارد گرد کیا ہوتا جا رہا ہے، ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کچھ اور آپ نہیں کر سکتے، بٹ یو آر لیبلڈ ایز اسٹوڈنٹس۔ آپ کے اوپر اسٹوڈنٹ کا لیبل لگا ہوا ہے، اور یہ کسی بھی ریاست کا سب سے اسٹرانگ لیبل ہوتا ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں، اپنے شعور کو اور زیادہ اسٹرانگ کریں، اور پھر آپ اپنی مرضی سے لائی ہوئی حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ترقی میں پاکستان کے لیے حصہ ملائیں۔ تھینک یو آل آف یو۔